الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ معزز سامعین اور ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کی اصلاح کی غرض سے ایک یوٹیوب چینل بنانے کی کاوش کی ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے، چاہے وہ دیندار طبقے کے لیے ہو یا دنیاوی طبقے کے لیے ہو، کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کیا نور تھی یا بشر تھی۔ اس حوالے سے ہمیں بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور نور تھے، تو کوئی کہتا ہے حضور بشر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ آپ ہی انسان ہیں، کہ آپ بشریت ہیں، آپ ایک عام لوگوں کی طرح بشر ہیں۔ جبکہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حضور کے بشر ہونے کا ثبوت قرآن میں ہے، تو حضور کے نور ہونے کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جیسے وہاں پر بشر سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات تھی، ویسے ہی یہاں پر نور سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نور اور بشر یہ ایک جان میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب اس کا ہاں میں ہے، لیکن اس پر قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو جناب مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کو یوں بیان فرمایا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کہ ہم نے بھیجا روح کو مریم کی طرف، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا اس کی طرف روح کو، فتمثل لها بشرا سویا، جو کہ ایک تندرست آدمی کی مثل تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح سے مراد جبرائیل کو لیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا جو کہ بشریت حالت میں تھے۔ تو کیا آپ کا نورانیت سے بشریت میں آنا آپ کو نورانیت سے علیحدہ کر دے گا؟ نہیں، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بشر تھے تو اس میں نور بھی تھے، آپ واپس اپنی نورانی حالت میں آ سکتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات بھی دنیا میں بشر بن کے آئی، تو آقا علیہ السلام اصل میں حضور کی جو اصل ہے وہ نور ہے، جبکہ جو بشریت ہے یہ حضور کی فرع ہے۔ حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے بے بہا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہیں، جبکہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بھی بشر بن کے بے بہا مرتبہ آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ جبرائیل کی آنکھیں بھی تھیں، اس کا کان بھی تھا، ناک بھی تھا، اور اس کی بلیک داڑھی تھی اور کالے ہی بال تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اذا یوم طلع رجل علینا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہم پر ظاہر ہوا، ایک ایسا شخص تھا، فرماتے ہیں شدید بیاض الثیاب، فرماتے ہیں جس کے کپڑے بہت سفید تھے، وشدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی بہت زیادہ کالے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں تھے، اور ولا یعرف منا احدا، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فوضع کفیہ علی فخذیہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا، اور فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملایا۔ یعنی وہ آنے والا شخص کچھ اس انداز سے بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملایا۔
اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ شخص حضور علیہ السلام سے محض گفتگو ہوا۔ جب گفتگو ختم ہوئی، حدیث طویل ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب مختصر عرض کرنے کا مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے جو کلام کیا وہ یہاں پر عرض نہیں کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کلام کیا، اس کے بعد جب وہ شخص گیا تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یا عمر، اس شخص کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو جناب عمر فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جناب رسول اکرم نور مجسم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جبریل تھا جو تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو مذکورہ حدیث سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بطور بشر بن کے آئے، تو آپ کا اس بشریت حالت میں آنا آپ کو نورانیت سے علیحدہ کر دے گا، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نورانی مخلوق ہیں اور آپ بشری حالت میں آئے تو آپ کا نور ہونا باقی رہا، جبکہ نور ہونا اور بشر ہونا یہ آپس میں ضدیں نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو نور ہو سکتا ہے وہ بشر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بشر ہو سکتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور اللہ تعالیٰ عز و جل کی عطا سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے تھرو جو ہمارا ایک پیغام تھا آپ تک وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں بشر بن کے آنا یہ آپ کو نور بننے سے علیحدہ نہیں کرے گا۔ آقا علیہ السلام بشر بھی تھے اور نور بھی تھے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ دعا ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔